ریاست پاکستان کے اہل اقتدار کو اس وقت اب مذہبی انتہا پسندوں کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ ماضی میں تو ہمیں پتہ ہے کہ کشمیر کو فتح کرنے کی خاطر افغانستان میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے یہاں جہادی تنظیمیں ہوتی تھیں جو مذہبی انتہا پسندوں پر مشتمل تھیں. لیکن اب کیوں؟ اب جیسا کہ آپ نے پچھلے ہفتے دیکھا، یہاں خادم حسین رضوی فوت ہو گئے، جس کے بعد یہاں لاہور میں کوئی تقریباً 1.5 لاکھ لوگ سڑکوں پر نکل آئے، اور اس کے بعد صدر پاکستان، وزیر اعظم پاکستان اور فوج کے سربراہ نے تعزیت کے پیغامات پہنچائے. اب عام طور پہ تو ایسا نہیں ہوتا، لیکن اب اس کی دوبارہ کچھ ضرورت پڑ رہی ہے یا نہیں پڑ رہی ہے. یہ جاننے کے لیے آج میں عائشہ صدیقہ، ڈاکٹر عائشہ صدیقہ جو لندن میں مقیم ہیں، ان کے ساتھ اس موضوع کے اوپر گفتگو کروں گا. عائشہ نے ایک مارکوت لارا کتاب لکھی تھی جو فوج کے کاروباری نظام کے اوپر تھی اور ان کی املاک پہ. عائشہ، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ٹھیک ہے پہلے تو ایسا ہوتا تھا، اب کیوں ہو رہا ہے؟ پرویز، بہت ضروری سوال آپ نے کیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ مذہب یا مذہبی انتہا پسندوں سے رابطہ کبھی ختم تو ہوا نہیں تھا. آپ یہ دیکھیے نا کہ جب ملک بنا تھا اور جو 3 بڑے گروپس تھے جو کہ ملک کی بنانے کی تحریک میں شامل تھے، اس میں مڈل کلاس پروفیشنل بھی تھے، اس میں آپ کے جو پیر ہیں بڑے بڑے جو یہاں تھے وہ بھی اس میں شامل تھے، اس میں یہ جو مولوی حضرات ہیں، مولانا، وہ بھی تھے. اور جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ ریاست جو ہے وہ مذہب اس کا ایک بڑا ستون ہے، اس کا آئیڈیالوجی کا، تو ظاہر ہے انہوں نے اس پہ وہ کیا اور وہ اس میں شامل ہوئے، اور یہ سلسلہ وہاں سے چلا. اور پھر 1949 میں جو آبجیکٹو ریزولوشن ہے، اور اس میں پھر سر ظفر اللہ خان نے ایک بھرپور تقریر کی، دفاع کیا اور کہا کہ مذہب اور ریاست جو ہے وہ اکٹھا ہونا چاہیے. تو یہ جو گفتگو ہے وہ تو تب سے چلتی آ رہی ہے. لیکن اس پہ جو ستم ہے نا جی، وہ یہ ہے کہ تبھی سے ہر حکومت نے اپنے مطابق اپنے کہہ لیں اپنے مزاج کے مطابق مذہب کو اور مذہبی جو لوگ تھے انتہا پسندی کو بھی اپنے استعمال کیا. شروع میں تو یہ احمدیوں کے خلاف جو ہے مسلسل یہ چلتا آ رہا تھا، لیکن یہ ہے کہ اس سے آپ اس پہ روک نہیں سکتے. پھر 1979 میں جب ایران کا ریولوشن آیا ہے، ایران میں انقلاب آیا ہے، پھر ایک اور رخ ہو گیا. اب آگے مسئلہ یہ ہے کہ جو نظر آ رہا ہے کہ 2014 سے جو ہے، چونکہ جو دیوبندی اور اہل حدیث جو علماء ہیں، جو دیوبندی اور اہل حدیث دہشت گرد بھی ہیں، ان کو استعمال کیا نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ یہ جو وار آن ٹیرر ہے یا جو ایک تبدیلی آئی دنیا کے مزاج میں دہشت گردی اور شدت پسندی کے حوالے سے، تو اس میں یہ تھا کہ یہ پھر دیوبندی اور اہل حدیث جو تھے وہ تو استعمال نہیں کیے جا سکتے تھے سیاست کے لیے، سیاسی کاموں کے لیے. اب یہ آپ یہ دیکھیں کہ 2014 سے پہلے طاہر القادری جو تھے، انہوں نے چھلانگ لگائی نواز شریف کے خلاف جو ہے تحریک میں، عمران خان کے ساتھ ہوئے، اور اس کے بعد خادم حسین رضوی صاحب کو استعمال کیا گیا. وہ آئے، دھرنا ان نے دیا، پھر آپ نے دیکھا کہ فوج نے ہزار روپے بھی دیے ان لوگوں کو، جس کا ویڈیو ثبوت بھی موجود ہے. جی. تو پسماندہ علاقوں سے آئے تھے. مجھے یاد ہے جی کہ کچھ سے ملاقات ہوئی، ان کے جوتے چوری ہو گئے تھے، ان کے پاس جوتے لینے کو پیسے نہیں تھے. پہلی دفعہ بہت سارے تھے جو پہلی دفعہ آئے تھے شہر. تو یہ تو ان کی بات ہوئی. لیکن ریاست نے پھر سے سوچا کہ یہ ہیں جو کہ
ہتھیار نہیں اٹھاتے، لیکن ان کی زبان ایک خود ہتھیار ہوتا ہے. مطلب کہ خادم حسین رضوی صاحب جس قسم کی گفتگو کرتے تھے، جو گالم گلوچ کا سلسلہ، جو جس قسم کی گفتگو تھی، وہ ایک طرف تو عمران خان نے سیاست کی زبان تبدیل کی، اس پہ خادم حسین رضوی کو لا کے مزید جو ہے نا سیاست کی زبان تبدیل کی گئی. یہ تو اس کا ایک جسے کہتے ہیں کہ اثر ہے. لیکن بات یہ کہ سیاسی ضرورت تھی، اور اسی طرح کی سیاسی ضرورتیں جو ہیں وہ شدت پسندی کو مذہب میں اور شدت پسندی کو معاشرے کے مزاج میں کب سے یہ لا رہی ہیں. اچھا، میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، لیکن دیکھیں جو ایک پہلے مقصد تھا نا کہ ہم کشمیر میں ان لشکروں کو بھیجیں گے جو جہادیوں پر مشتمل ہے، اور کہ افغانستان بھی یہی لوگ جائیں گے، تو کیا ایف اے ٹی ایف کے بعد یہ امید ختم ہو گئی ہے؟ کیا اب کچھ اس طرف کوئی سرگرمیاں نہیں ہیں؟ کیا وہ صرف ماضی کی چیز رہ گئی ہے؟ اب ظاہر ہے کہ ہم جیسا کہ آپ نے بھی ذکر کیا اس کا کہ دیوبندی اور بریلوی ان کے درمیان تو ایک شدید کشمکش رہی ہے. مفتی سرفراز نعیمی کا بھی ہمیں پتہ ہے کہ کیسے ان کو مارا گیا خودکش حملے کے ذریعے سے. تو اب اس وقت وہ کیا چاہتے ہیں آخر؟ یہ جو خادم حسین رضوی کی جماعت ہے، ان سے اب کیا توقعات ہیں؟ یہ کیا کریں گے اہل اقتدار کے لیے، عمران خان کے لیے، جنرل باجوہ کے لیے؟ مجھے جو نظر آ رہا ہے نا جی، ایک تو یہ ہے کہ خادم رضوی صاحب جس طرف لے کے جا رہے ہیں گفتگو کو، جس میں توہین رسالت کی بات بہت ہوتی ہے، تو یہ ایک وہ بات ہے جو کہ دیوبندی اور اہل حدیث گروپ سارے جو ہیں نا ان سب کو قبول ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ کشمیر کا جہاں تک مسئلہ ہے جی، کشمیر کی جنگ ابھی لڑی نہیں جا سکتی اس طریقے سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس جو ہے دنیا جو ہے وہ دیکھ رہی ہے، پاکستان جو ہے وہ گرے لسٹ میں ہے، پاکستان کے اپنے جو ریاست کو چلانے کے مسائل ہیں، اس کی وجہ سے ان گروپس کو تو کچھ کیا نہیں جا سکتا. وہ اور جگہ بھی لڑ رہے ہیں. جو یو این کی رپورٹ آئی ہے تازہ ترین، اس میں مثلا جیش محمد جو ہے وہ افغانستان میں موجود ہے. سو وہ ختم نہیں ہوئے گروپس. یہ ایک بات ہم اپنے آپ سے مذاق کر رہے ہیں اگر ہم کہیں کہ وہ گروپ ختم ہو گئے، وہ ہیں، لیکن ان کو جس طرح آرام سے آپ ان کو جسے کہتے ہیں نا کہ لگا دیتے تھے کبھی اس فرنٹ پہ کبھی اس فرنٹ پہ، وہ نہیں ہو رہا. خادم رضوی صاحب سے جو کام لیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو وہ جوش اور جذبہ جو ہے اس کو وہ قائم رکھیں، جو کہ اور ایسی باتوں کو، ایسے نعروں سے جو کہ باقی جماعتوں میں بھی قبول ہیں. میرے خیال میں مسلمانوں کے لیے بالعموم اور بالخصوص ان گروپس کے لیے توہین رسالت ایک ایسا معاملہ ہے جس میں سب کٹھے ہو جاتے ہیں، یا ان کو شدت سے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، اور اس لیے اس کی وجہ سے ان کو جب ضرورت پڑے ایک تو ان کو پھر نکالا جا سکتا ہے. سو مذہب جو ہے وہ بند نہیں کیا جا رہا، ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ان کا جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں نا، یہ جو لاہور میں جنازہ ہوا ہے اس میں جتنے ڈھیر سارے لوگ تھے، کوئی بالکل ڈیفینٹ فگر نہیں ہے، لیکن کوئی کہتے ہیں 3 سے 4 لاکھ، کوئی کہتے ہیں 1 سے 2 لاکھ، بہرحال بہت لوگ تھے. اب اس میں یہ ہے کہ اتنے لوگ جو ہیں وہ اس بات کہ وہ جو پولیٹیکل اپوزیشن ہے، سیاسی اپوزیشن ہے، اس کو یہ پیچھے کی طرف دھکیلتے ہیں، یہ جو ہے مضبوط کرتے ہیں. یہ اتنا جلوس جو ہے یہ باجوہ صاحب اور عمران خان کو تقویت پہنچاتا ہے، نہ کہ سیاسی اپوزیشن کو. حالانکہ ان کو بہت برا کہا تھا، عمران خان کو کہا تھا کہ یہ تو
یہودیوں کا پلا ہوا ایجنٹ ہے، اور جنرل باجوہ کے خلاف تو یہ یہاں تک کہا تھا کہ فوج کو بغاوت کرنی چاہیے ان کے خلاف، مگر بعد میں ان کو معاف کر دیا گیا۔ دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو یہاں 100 لوگوں کا جلوس نکلتا ہے، اب پچھلے دنوں لاہور میں اسٹوڈنٹ مارچ کے سلسلے میں معمولی سا جلوس تھا، عمار علی جان پر اب انہوں نے کیس کر دیا۔ اچھا، تو چلیے اس بات کو تو کسی حد تک آپ نے سمجھا دیا۔ ان کا مطالبہ تھا، خادم حسین رضوی کا مطالبہ تھا کہ فرانس کے ساتھ تعلقات منقطع کیے جائیں، کہ جو تجارتی اور سفارتی تعلقات ہیں وہ ختم کر دیں۔ اس کا امکان آپ کو نظر آتا ہے؟ میرا نہیں خیال جی کہ ایسا ہوگا۔ ہمارے فرانس سے اور وجوہات کی وجہ سے تعلقات جو ہیں وہ اوپر نیچے تو ہوتے رہے ہیں یا ہوں گے، لیکن میرا نہیں خیال کہ فرانس کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ منقطع کیے جا سکتے ہیں۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ پاکستان کا جو سب سے بڑا یا ان کے جو بڑے ٹریڈنگ پارٹنر ہیں پاکستان کے، تو اس میں دوسرے یا تیسرے نمبر پہ یورپین یونین ہے، اور یورپین یونین کا جو سب سے ایک اہم ممبر ہے وہ فرانس ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آپ کا ٹیکسٹائل ہے، آپ کی جو پروڈکشن ہوتی ہے، یا آپ امپورٹ کرتے ہیں یا آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں، یہ تجارت جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ یورپین یونین میں فرانس بھی جو ہے وہ آپ کو سپورٹ کرے۔ ایک تو یہ ہے، پھر یہ ہے جی کہ آپ دوزیں، آپ کی 3 بڑی اور چھوٹی بھی لاتعداد آپ دوزیں جو ہیں وہ فرانس کی ہیں، آپ کے کچھ فائٹر جیٹ وہاں سے آتے ہیں، وہاں کے ہیں، پھر آپ کی اور اس طرح کا جو فوجی اسلحہ ہے بڑا، وہ مائن ہنٹرز ہیں، ہیلی کاپٹرز ہیں، وہ فرانسیسی ہیں۔ اس کے لیے آپ کو اسپیئر پارٹس جو ہیں وہ مسلسل لینے ہیں، تو یہ ایک، اور ویسے بھی ممالک کے درمیان جو ہے وہ ایک رابطہ جو ہے وہ آپ اس کو منقطع نہیں کر سکتے۔ مطلب کہ اب دور کیوں جائیں جی، مطلب کہ یہاں تو بات چل رہی ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی، اور کجا یہ کہ آپ جس ملک کے ساتھ آپ کے تعلقات ہیں آپ اس کو منقطع کر دیں۔ ایک ماڈرن زمانہ ہے، اس میں یہ یوں نہیں ہو سکتا۔ بالکل مسلمانوں کی ایک شکایت ہے، اس کے لیے ایک ڈائیلاگ کی ضرورت ہے دونوں طرف سے، لیکن آپ کاٹ پیٹ مار تعلقات ختم کر، یہ جو ہے میرے خیال میں ممکنات میں نہیں ہے۔ عائشہ یہ بتائیں، اگر فرانس کے ساتھ ہم تعلقات ختم کرتے ہیں، اگر اس کے سفیر کو واپس بھیجتے ہیں، اور یہ بات اب تک طے شدہ نہیں کیونکہ معاہدہ تو ہو چکا ہے نا، ایک دستخط ہوا تھا کچے کاغذ پہ ہی صحیح، کہ یہاں سے اب فوج کے، یہاں سے اب فرانس کے سفیر کو واپس بھیج دیا جائے گا، اور کہ تجارتی تعلقات بھی ختم ہو جائیں گے۔ بالفرض، امکان تو کم ہے، بالفرض پھر یہ ہوتا ہے، تو یورپین یونین کا اس پر کیا رد عمل ہوگا؟ کیا وہ پاکستان کو کن نظروں سے دیکھیں اور وہ کیا کریں گے؟ پہلی تو بات یہ جی کہ میرا نہیں خیال کہ یہ عملی جامہ پہنانا چاہیں گے اس معاہدے کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس معاہدے میں یہ لکھا تھا کہ 2 سے 3 مہینے میں یہ پارلیمنٹ اس پہ گفتگو کرے گا، اور پھر اس کے بعد ایک ریزولوشن ہوگا وغیرہ وغیرہ، اور پھر کیا جائے گا۔ تو مجھے تو یہی جو عجیب سی بات لگتی تھی کہ مولانا نے 2-3 مہینے اس کو آگے کر دیا ہے۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ پریشر شاید اس وقت آئے گا جب، اگر فرض کریں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کوئی جو ہے کچھ سبق دینا چاہے عمران خان کی حکومت کو، یا عمران خان کی حکومت کو فارغ کرنا ہو، یا کوئی ایسی چیز ہو، تو پھر یہ واپس لائیں گے۔ اچھا، دیکھیے یہ بڑی دلچسپ بات ہے، ایک ذرا رک جائیے، یہ مجھے سمجھائیں کہ جو پی ڈی ایم کا اب ہونے والا ہے ملتان میں، جو ان کا مظاہرہ ہونے والا ہے، جلسہ ہونے والا ہے، تو کیا یہ تحریک
لبیک TLP کو وہاں پر استعمال کیا جا سکتا اور کس بنا پہ کیا جا سکتا ہے؟ کیا آپ کے خیال میں اب اس کا ہدف عمران خان ہوگا، سرکار ہوگی، یا کہ اپوزیشن ہو سکتی ہے؟ میرا نہیں خیال جی کہ ملتان میں، کہ یہ ایک پاسبلٹیز میں سے ہے کہ شاید ملتان میں، لیکن میرا نہیں خیال کہ ملتان کے جلسے کے لیے یہ ابھی تک وہی ہتھیار استعمال کر رہے ہیں جو کہ کیے جاتے ہیں، کہ پکڑ دھکڑ. بلکہ یہ آپ نے دیکھا کہ جو عمار علی جان کے خلاف ہوا ہے لاہور میں، یہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے کہ لوگ جو ہیں، جو کہ انڈیپینڈنٹ سوچ والے ہیں، جو ان کو بند کرو، ان کو تکلیف دو. سو ملتان میں یہ حکومت جو ہے یہ اپنے پرانے طریقوں سے کرے گی. اس میں میرے خیال میں فوج سے زیادہ عمران خان کی حکومت آپ خود شامل ہے. میں نے اس لیے عمران خان کا ذکر کیا تھا جی، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ خادم حسین رضوی جب ان کو اٹھایا گیا، پہلے ان کے ساتھ معاہدہ ہوا، پھر اس کے بعد انہوں نے گفتگو کی تو ان کو بند بھی کیا گیا، اس کے بعد یہ خاموش رہے. مطلب کہ یہ وہ والے نہیں ہیں جو کہ جذبے کی رو میں بہہ جائیں. ان کے جذبے بہتے ہیں جب اس میں کوئی سیاسی فائدہ ہو، یا جب کوئی اور چاہے کہ ان کے جذبوں کے دھارے جو ہیں یہ، اور میں یہ نہیں کہتی کہ ٹوٹلی کنٹرول کیے جا سکتے ہیں، یہ کنٹرول سے باہر بھی نکل جاتے ہیں. لیکن جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ اس کو فوج کے جرنیل کہ اسد جو درانی صاحب، تو وہ جو 140-50 بچے مرے تھے، جو خون ریزی ہوئی تھی پشاور میں، تو اس کے بارے میں بھی کہتے ہیں کولیٹرل ڈیمیج. اچھا عائشہ، لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے، پہلے تو کولیٹرل ڈیمیج کا تو ہمیں پتہ ہے نا، جو لال مسجد میں ہوا تھا، آرمی پبلک سکول میں ہوا تھا، اور پھر جو پاکستان میں جگہ جگہ خود کش حملے ہوتے تھے، مارکیٹوں میں بم کے دھماکے ہوتے تھے، فوجیوں کو خود مارا گیا ہے، ان کے جرنیلوں تک اس میں مارے گئے ہیں، ہیلی کاپٹرز کو گرایا گیا ہے، یہ سب کچھ ہوا ہے جسے کولیٹرل ڈیمیج کہتے ہیں. تو مجھے پتا کہ بہت مشکل سوال میں آپ سے کرنے والا ہوں، لیکن کس قسم کا کولیٹرل ڈیمیج ہو سکتا ہے اس موجودہ کوشش میں، جس میں TLP کو پشت پناہی دی جا رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے؟ ہاؤ کین دے ڈیمیج دی اسٹیبلشمنٹ؟ میرا اپنا جو خیال ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو تحریک لبیک ہے یہ خطرناک ہے، لیکن اس پائے کی خطرناک نہیں ہے. کولیٹرل ڈیمیج کی آپ بات کرتے ہیں. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ میں کروں میرے خیال میں کہ دیکھیں، یہ نقصان دہ یوں بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے ہاں مسلمانوں میں جو پاکستان میں مسلمان ہیں، یوں سمجھیے کہ 70 یا 80% جو ہیں وہ بریلوی ہیں. سنی اتحاد ہو یا تحریک لبیک پاکستان ہو، ان کے ماننے والے فوج کے اندر بھی ہیں. سو ظاہر ہے وہ نقصان ایک ہو سکتا ہے، کیونکہ مذہبی رویے ہمارے روایت کا حصہ ہیں. مذہبی جو مذہب پسندی ہے وہ ہمارے معاشرے میں ہے، ہمارے مزاج میں ہے، آپ اس کو یوں نکال نہیں سکتے. تو ظاہر ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کو اگر یہ ان کے اندر دیکھیں، ابھی تو خادم رضوی صاحب چلے گئے، خادم رضوی صاحب کے جانے کے بعد ان کے بیٹے کو بنا دیا گیا، اندر سے ظاہر ہے ان کے جھگڑے بھی ہیں. سو جو اٹھ کے کوئی اور ایک تنظیم سازی کرے گا، کوئی گروپ علیحدہ ہوگا، وہ اس سے بھی زیادہ شدت پسند ہوگا. بہت اچھا کہا آپ نے کہ ایک مزاج بن رہا ہے پورے پاکستان کا، جس میں پہلے ہم ڈنڈا چلاتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں کہ یہ کیوں چلایا. اب کسی قوم کی ترقی اس طرح سے نہیں ہو سکتی ہے. وہ تعلیم کے ذریعے سے، سائنس کے ذریعے سے، ڈیولپمنٹ کے ذریعے سے آگے بڑھ سکتی ہے. مذہبی جنون کو بھڑکانے سے ہرگز پاکستان ایک خوشحال اور ترقی یافتہ ملک نہیں بن سکے گا. عائشہ، بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو ویری مچ.